اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات محکم ہے، اور صرف محکم ہی نہیں بلکہ مفصل بھی ہے۔ اگر کوئی مضمون قرآن کریم میں ایک جگہ اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے تو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفصیل بیان کر دی، اور اس محکم اور مفصل کتاب کو نازل کیے جانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو دعوت توحید دی جائے۔ اس لیے اس کے بعد فوراً حکم دیا گیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ توحید باری تعالیٰ کے بعد مقصد رسالت کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے انذار اور تبشیر۔ انذار کا مطلب کفر اور معاصی سے روکنا اور ان کے نتائج بد سے آگاہ کرنا، اور قرآنی اصطلاح میں اس کا نام نہی عن المنکر ہے، یعنی برائیوں سے روکنا۔ تبشیر کا فریضہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عمل صالح کی دعوت دی جائے اور ان کے فضائل بیان کر کے ان کے خوشگوار نتائج پر مطلع کیا جائے، جسے ہم امر بالمعروف کہتے ہیں، نیکیوں کا حکم دینا۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ گویا دنیا میں آنے والے ہر نبی کے ذمے انذار و تبشیر کا فریضہ تھا، یعنی گناہگاروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور نیککاروں کو اجر و ثواب کی خوشخبری سنانا، اور یہی عمل اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، عذاب سے ڈرائے اور جنت کی خوشخبری سنائے، کیونکہ اب تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو یہ اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور پہلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اسی کی طرف رجوع کیے رہو، وہ تمہیں ایک معین وقت تک اچھی زندگی عطا کرے گا اور زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ اجر دے گا، اور اگر تم اعراض ہی کرتے رہے تو مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ الی اللہ مرجعکم، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یعنی اس روئے زمین پر چلنے والا جاندار، چاہے انسان ہو یا حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، خشکی میں رہنے والے یا تری میں رہنے والے، زمین پر ہو یا زیر زمین ان کا مسکن ہو، غرض یہ کہ اس زمین پر حرکت کرنے والا جو بھی جاندار ہے اس کو رزق پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو رزق دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے ہی جاندار ہے جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، انہیں اور تمہیں روزی دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رحم مادر میں 40 روز تک بصورت نطفہ وہاں رہتا ہے، اتنی مدت جمع ہوا خون، پھر اتنی ہی مدت ایک بے جان لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں 4 باتیں لکھ دو۔ نمبر 1 اس کا عمل، نمبر 2 مدت زندگی، اس کی عمر کتنی ہوگی، نمبر 3 اس کا رزق کہاں سے ملے گا، کتنا رزق عطا ہوگا، اور نمبر 4 اس کا خوش بخت یا بدبخت ہونا۔ یہ 4 چیزیں، غرض یہ کہ ہر جاندار کے عارضی اور مستقل ٹھکانے کا علم بھی اللہ کو ہے، اور اس کے ظاہر اور باطن میں جو کچھ ہے
اسے بھی اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور اس کی عمر اور زندگی اور رزق کتنا ہوگا یہ سب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا جب ہمارے مقدر میں رزق لکھا جا چکا ہے تو ہمیں حرام سے بچنا چاہیے، ناجائز سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانا چاہیے۔ ہاں، کسب معاش کے وسائل اور اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے کہ جو اللہ اور مخلوقات کو، چرند پرند کو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ اللہ اشرف المخلوقات انسان کو کیسے رزق نہیں دے گا؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ کوئی اگر تمہیں اچھی زندگی چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اپنے عمل کو اچھا کرو، اچھے اعمال کرنے شروع کر دو۔ مفسرین فرماتے ہیں پورے قرآن کریم میں اللہ نے کہیں یہ نہیں ذکر کیا کہ زیادہ عمل کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے، جیسے یہاں پر ذکر فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ ملک میں اللہ نے ذکر کیا الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ سورہ کہف کے اختتام میں اللہ نے ذکر کیا فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، جو رب سے ملاقات کی امید کرتا ہے وہ اچھا عمل کرے۔ لہذا اچھے عمل کی ضرورت ہے، نیک عمل کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اچھائیاں نہیں، ہمارے ذات میں اچھائیاں نہیں، ہم اچھے عمل کرنے والے ہی نہیں، اچھے اخلاق ہمارے اندر نہیں پائے جاتے۔ اچھے عمل کرنے والے بنے تو معاشرے میں اچھائیاں خود بخود پھیلتی جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نعمت والی، راحت والی زندگی اور تکلیف والی زندگی دونوں کا ذکر کیا کہ انسان کا حال تو یہ ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دے پھر اسے اس سے محروم کر دے تو وہ نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر ہم مصیبت اور پریشانی کے بعد اسے راحت کا مزہ چکھا دے تو وہ کہتا ہے میرے سارے دکھ درد دور ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا اکڑنے والا اور شیخی بگاڑنے والا ہے۔ دیکھا جائے تو انسان کی یہ ایک طبعی کمزوری ہے کہ کسی نعمت کے چھن جانے کے بعد نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے اور خوشحالی میں شکر کے بجائے اترانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، البتہ وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ گویا صبر اور اعمال صالحہ کو اپنا ہتھیار بنانے والے حالات کی رو میں نہیں بہتے۔ جو انسان ان دو صفات سے متصف ہو اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی نیکیوں کا ثواب بھی ان کو عطا کرے گا۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جن لوگوں کی کوشش کا مقصد دنیا کی زندگی اور زیب و زینت کا حصول ہے ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے لیے کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں بیکار ثابت ہوگا، اور حقیقت میں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آج بھی فضول ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کی محنت صرف دنیا کے لیے ہے تو اللہ فرماتے ہیں کافر کو بھی اس کی محنت کا صلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ثواب اعمال کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیے جانے والے نیک اعمال پر آخرت میں کسی قسم کا ثواب نہیں ہوگا، اور یہی اللہ کے عدل اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ یعنی کافر اور ریاکار مسلمان دونوں عذاب کے مستحق ہوں گے، البتہ کافر دائمی جہنمی ہے
اور ریاکار مسلمان اپنی سزا بھگت کر بلا آخر جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآنی تعلیمات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔